السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ تو وعدے کے مطابق میں آج آ چکی ہوں ایپیسوڈ 45 کے پارٹ 2 کے ساتھ، اور میری ابھی تک فیس بک کی پرابلم سولو نہیں ہوئی ہے۔ پلیز میرے لیے دعا کریں۔ میں اتنی پریشان ہوں کہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرا دل کر رہا ہے اللہ میرے پاس سر آنا اور اس پہ سر رکھ کے میں اونچی روئی جاؤں۔ پلیز میرے لیے دعا کریں۔ تقریباً 2-3 دن ہو گئے اور میں فیس بک کے اوپر مسلسل کھپ رہی ہوں، لیکن مجھے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا اور میری کوئی بھی چیز نہیں ٹھیک ہو رہی۔ تو میرے لیے دعا کریں آپ لوگ۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ناول کو۔ ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ 45 کا پارٹ 2۔ تحریر ہے رابی راول کی۔ لیٹس سٹارٹ۔ منسا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ کی جانب بڑھنے لگی جب احمد نے اس کو مخاطب کیا۔ یہاں آؤ میرے پاس، یہاں آ کر بیٹھو، وہ صوفے کی جانب اشارہ کرتے بولا۔ تو منسا مردہ قدم اٹھاتی احمد کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ منسا کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ احمد کے پوچھنے پر اس سے کیا بات کرے گی۔ کیا جو اسفند نے احمد سے کہا وہ سچ ہے؟ جو اس نے اپنے کانوں سے سنا وہ سچ ہے؟ وہ صوفے کے پاس کھڑی سوچوں میں گم انگلیاں چٹکا رہی تھی جب احمد نے ایک نظر دیکھ کر بے تاثر لہجے میں کہا، بیٹھو، جبکہ منسا معاف دماغ کے ساتھ احمد کی بات سنتی کسی روبوٹ کی طرح صوفے پر بیٹھی۔ لیپ ٹاپ پہ ایک ویڈیو پلے تھی جہاں احمد میٹنگ روم کی سربراہی کرسی پر بیٹھا میٹنگ کر رہا تھا، جبکہ سفید گاؤن پہنے مرد اور عورتیں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ رات کی ویڈیو ہے جب میں عیاشیوں میں مصروف گھر کی بجائے باہر سکون حاصل کر رہا تھا، اور یہ ہے ڈاکٹر افشین جن کے ساتھ میں مصروف تھا۔ وہ ویڈیو کو پش کرتے، زوم کرتا ایک ڈاکٹر پر انگلی رکھتا منسا کو بتا رہا تھا، جبکہ منسا جیسے زلزلوں کی ضد میں تھی۔ احمد کی عیاشیوں والے لفظ پر اس نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا، جبکہ احمد منسا کے ایکسپریشن پر غور کیے بغیر اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ اور اگر اب بھی میری باتوں پر یقین نہیں تو یہ نیچے ٹائم، تاریخ اور دن دیکھ لو جس دن تمہیں فارم ہاؤس سے بازیاب کرایا تھا۔ تمہارے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی لڑکیاں تھیں جو فارم ہاؤس سے بازیاب ہوئی تھیں۔ ان کی حالت کافی بری تھی، جبکہ کچھ ذہنی توازن بھی کھو چکی ہیں، لیکن کچھ لڑکیوں کا علاج ممکن ہے۔ ان کو علاج کے بعد اعلیٰ تعلیم دلوا کر کچھ بنانے کا سوچا تھا میں نے۔ اسی سے ریلیٹڈ میٹنگ بورڈ کے ساتھ رکھی تھی کل رات، جسے تم نے میری عیاشی سمجھی۔ احمد شاگرے آنکھوں میں سرخی لیے ایک ایک لفظ کو چباتے انتہائی ضبط کے مراحل سے گزرتے اس وقت اپنے کردار کی دوسری دفعہ گواہی اس لڑکی کو دے رہا تھا جس کو اپنے محرم کی بات پر ہی یقین نہیں تھا۔ تمہارے ساتھ فون پر بات بھی اسی لیے لمبی نہیں کی تھی کیونکہ بورڈ میٹنگ میں نے خود رات کے اس پہر ارجنٹ بیسس پر رکھوائی تھی، اور اگر میں خود ہی لیٹ پہنچتا تو بالکل بھی مناسب نہیں لگتا۔ اسی لیے میں نے تمہاری کسی بھی بات کو سنے بغیر فون کال کاٹ دی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میری کال کاٹنے کو میری عیاشی کا سامان سمجھنے لگ جاؤ گی۔ احمد شاہ سب تفصیل سے منسا کو بتاتا اپنے سر میں ہوتے شدید درد کی وجہ سے صوفے سے اٹھتا فریش ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ جب منسا اس کو جاتا دیکھ بھی ساختہ بولی، یہ سب مجھے آپ کیوں بتا اور دکھا رہے ہیں؟ آپ نے کل کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ کل تم نے پوچھا ہی نہیں تھا، بس الزام لگایا تھا۔ میں بد کردار آدمی، لڑکیوں کی ذات سے کھیلنے والا اور بیوی کی سرے بازار بولی لگوانے والا، اور ویسے بھی میں نے کل تمہیں کہا تھا، یقین تم نے خود نہیں کیا، اسی لیے آج ثبوتوں اور گواہوں کے بغیر تم سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ تم اپنے محرم پر یقین ذرا مشکل سے کرتی ہو، جو تم نے شروع دن سے مجھ پر کیا ہی نہیں۔ وہ کہتا باتھ روم میں فریش ہونے کی غرض سے بند ہو گیا، جبکہ منسا بیٹھی اپنے ہی کہے گئے لفظوں کو ہضم کرنے کی کوشش میں تھی۔ اسفند کے الفاظ لیپ ٹاپ پر چلتی ویڈیو اور اب کے کہے گئے احمد شاہ کے ایک ایک لفظ کو یاد کرتے منسا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا،
جبکہ آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ اگر یہ لفظ اس سے برداشت کرنا مشکل تھے تو جو ابھی ابھی احمد شاہ اپنی زبان سے کہہ کر گیا تھا، جو اسی کے کہے گئے الفاظ تھے، تو احمد شاہ کس قسم کی اذیت اور کرب سے گزرا ہوگا جب منسا نے یہ تمام باتیں احمد شاہ کے کردار کشی کے الزام پر اس کے کردار پر لگائی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم ابھی تک صوفے پر بیٹھی تھی جب احمد فریش ہو کر آیا، بال بناتا لائٹ آف کرتے سونے لیٹ گیا، جبکہ منسا اپنی ہی سوچوں میں گم روتے ہوئے صوفے پر بیٹھی رہی، اور شاید آج کی اس کی یہ رات بھی اسی طرح بیٹھے بیٹھے گزرنی تھی۔ اس کے لیے کل کی رات بھی اذیت ناک تھی اور آج کی رات بھی۔ کل اس نے اپنے محرم کے کردار پر الزام لگایا تھا، اور آج جب یہ تمام لگائے گئے الزام اس انسان نے خود اپنی ذات سے ختم کیے تھے، تو آج کی رات بھی منسا کے لیے انتہائی کرب اور اذیت ناک تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ 45 کا پارٹ 2۔ کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ فرصت مل جائے تو بتائیے گا ضرور کمنٹ باکس میں۔ مجھے آپ لوگوں کے کمنٹ کا شدت سے ویٹ ہوتا ہے اور ویٹ رہے گا بھی انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ لوگوں کے کمنٹ کا ویٹ کروں گی کہ کبھی نہ کبھی تو آپ لوگوں کو شرم آئے گی اور آپ لوگ کمنٹ کریں گے، کیونکہ اتنی میری سچویشن بری ہو رہی ہے، میری سوچ سوچ کے طبیعت خراب ہو رہی ہے کہ میرا فیس بک کا پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا ہے، اور اس کے باوجود اتنی ٹینشن میں آپ لوگوں کا ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں، اور اس کے بعد بھی آپ لوگوں کا ٹھنڈا ٹھار زیرو رسپانس ہے۔ تو پھر میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شرم دلائے کبھی نہ کبھی، اور آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میرا ناول کیسا لگا۔ سو اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو آئی ایم ایکسٹریملی سوری، اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایپیسوڈ 46 کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، اور مجھے خصوصاً اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔